اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل کا جو لیکچر آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا اس میں ہم نے ابتدائی باتیں سمجھائی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیاد ہماری جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے اور ان کی ترتیب، لیکن کل کے لیکچر میں جو ہم نے باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ان میں بنیادی جو باتیں تھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے یاد کیا کہ جملہ الفاظ کا بامانی مجموعہ، ایسا بامانی مجموعہ جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے وہ جملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات آپس میں ڈسکس کی کہ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور یہی آج کے جملے اسمیہ کی تعریف اور جملے فعلیہ کی تعریف میں یہ دو مین پوائنٹس ہمارے ہیں۔ تو ہم نے کل تعریف یاد کر لی کہ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ مسند جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند ہے، اور جس کے بارے میں کہا جائے وہ مسند الیہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کل مثال میں کہ اللہ ایک ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ مسند الیہ ہے اور ایک ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا جو خبر دی جا رہی ہے یا جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے یا جو آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ مسند ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں دی جاتی ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں کل ہم نے آپس میں شیئر کر لی تھی اور امید ہے کہ آپ نے اس وقت یاد کیا ہوگا بنیاد کی۔ آج ہم آ جاتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف۔ پہلی بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ، یہ آپ کے سامنے ٹائٹل دیا ہوا ہے جملہ اسمیہ۔ یہ لفظ جملے کی تعریف ہم نے کل کر لی اسمیہ۔ یہ اسمیہ اسم سے نکلا ہے، یعنی اس جملے کے اندر فعل نہیں آئے گا۔ تعریف سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اس جملے میں کبھی بھی فعل نہیں آئے گا، ہمیشہ یہ اسم ہی آئے گا۔ اس کے جتنے بھی جز ہوں گے سارے اسم ہوں گے۔ تو آج ہم اس کی تعریف پر چلتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ، مسند جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور مسند الیہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ کیا وہ دونوں اسم ہوں؟ ٹھیک ہے جی، نام ہو کسی کا، چیز ہو، جگہ ہو، یہ ہم نے تعریف پڑھی تھی اسم کی، یعنی نام جو ہوگا یہ دونوں کوئی نام ہوں گے، مسند بھی ہو مسند الیہ دونوں اسم ہو، اور اس میں فعل ناقص ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ فعل ناقص ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ ہے جو خود اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو۔ فعل ناقص کل 5 ہے۔ یہ عام طور پر گرامر میں نہیں بتایا جاتا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فعل ناقص کل 5 ہے، ہیں، ہوئے، ہوں یا ہو۔ یہ 5 فعل ناقص ہیں۔ یہ وہ ہیں، اب ہے کا کوئی معنی نہیں، ہوں کا بھی کوئی معنی نہیں، ہے کا بھی کوئی معنی نہیں، ہو کا بھی کوئی معنی نہیں۔ اب فعل ناقص اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف ہم نے یہ کی، وہ جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں اور اس میں فعل ناقص آئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جن سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ایک جس کو کہتے ہیں مبتدا، ایک کو کہتے ہیں خبر، اور ایک کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ مبتدا ابتدا سے ہے، جو ابتدا میں آ جائے وہ مبتدا ہے۔ خبر جو آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے یا جو آپ کے تعلیم میں اضافہ کر رہی ہے وہ خبر ہے، اور فعل ناقص کی تعریف ہم کر چکے ہیں، یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آیا ہم پہلے اب مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال ہم نے لکھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مسند اور مسند الیہ نے بھی وہی مثال دی، یہاں بھی وہی مثال دی، اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اب یہاں آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اللہ کیا ہے جی؟ یہ مسند الیہ ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور مسند ہم نے کہا جو وہ جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں۔ اب اللہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، ایک ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اب یہ دونوں اسم ہیں اور اس کے آخر میں کیا آ گیا؟ ہے، فعل ناقص آ گیا۔ تو اس جملے کو
بات کہ اس کے 3 جو جز ہیں مبتدا خبر اور فعل ناقص وہ کیا ہے؟ اب مبتدا ابتدا میں کون آیا ہے؟ اللہ کا نام آیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے جی؟ مبتدا ہے، ابتدا میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو ہے یہ اللہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اب اللہ کی خبر ایک ہے تو ایک کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گی، اور ہے کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص۔ یہ ہے کیا ہے جی؟ فعل ناقص ہے، اسی چیز کا نام تقطیع ہے۔ جب آپ سے کوئی کہتے ہیں جی جملہ اسمیہ لکھے اور اس کی تقطیع کریں، تو جملہ اسمیہ لکھا، اس کے نیچے جو مسند ہے اس کے نیچے مسند لکھ دیا، جو مسند الیہ ہے اس کے نیچے مسند الیہ لکھ دیا، اور اس کے بعد اس کے 3 جز ہیں مبتدا خبر فعل ناقص۔ کون سا جز مبتدا ہے، کون سا جز خبر ہے، کون سا جز فعل ناقص ہے؟ ہم نے پہلی مثال کے اندر یہ دیکھ لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ مسند الیہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو ایک ہے، مسند ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری تقسیم آ گئی، تقطیع آ گئی، تو اللہ مبتدا ہے، ایک اس کی خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جن سے مل کر بنتا ہے۔ دوسری مثال سبق آسان، سبق آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو سبق جو ہے یہ بھی مسند الیہ ہے، آسان ہے، یہ کیا ہے جی؟ مسند ہے۔ اب سبق جو ہے یہ بھی اسم ہے اور آسان یہ بھی اسم ہے، تو سبق آسان ہے تو سبق جو ہے یہ مبتدا ہے۔ سبق کیا ہے جی؟ مبتدا ہے، اور آسان ہونا اس کی خبر ہے، اور ہے کیا ہے جی؟ فعل ناقص ہے۔ یہ باتیں ذہن کے اندر آ گیا۔ تیسری مثال آپ نے خود ذہن میں رکھ لی ہوگی کہ تم ذہین ہو، تم جو ہے وہ کیا جی؟ مسند الیہ ہے، ذہین ہونا مسند ہے، اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے، ہو فعل ناقص ہے۔ تو اب یہ پہلا جو جملہ تھا ہمارا جملہ اسمیہ وہ کمپلیٹ ہو گیا، تقطیع ہم نے سمجھ لی۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ دونوں اسم ہو اور اس میں فعل ناقص آئے، فعل ناقص 5 ہیں ہم نے آپ کو بتا دیے، اور اس کے بعد ہم نے تقطیع کا طریقہ بتایا کہ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، 3 چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، مبتدا خبر اور فعل ناقص۔ جب ہم ان کو الگ الگ کر کے لکھیں گے، اس میں مسند الیہ کو الگ کر کے لکھیں گے، یہ جملے کی تقطیع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ جملے کی تقطیع ہو جائے گی۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ جو ہے اس کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم ہو، کیا ہوگی؟ مسند الیہ تو اسم ہو، یعنی وہ جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ اب تو لازمی بات ہے، آپ چیئر کے بارے میں کہیں گے میری چیئر پڑی ہوئی ہے، یا میں لیکچر دے رہا ہوں، سر قاسم لیکچر دے رہے ہیں، یہ مسند الیہ ہے، قاسم نام ہے، تو مسند الیہ تو اسم ہے۔ لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہو، مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہو، یعنی جو بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہو، تو اور اس میں فعل تام آتا ہے۔ کیا جاتا ہے جی؟ فعل تام۔ فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی اسم نہ لگے یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لگے تو وہ اپنا معنی نہیں دیتا، اور فعل تام وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی رکھتا ہے، جسے لایا، کھایا، پیا، یہ فعل تام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ اپنا معنی رکھتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ کی تعریف وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہے، اس میں فعل تام آتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب جملہ فعلیہ 2 طریقے سے بنتا ہے، ایک تو یہ کہ صرف فعل اور فاعل سے، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، ان 2 سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی مثال جیسے عبداللہ آیا، عبداللہ کیا ہے جی؟ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور آیا مسند ہے، تو ہم نے ایک تعریف میں پڑھا تھا کہ جس کا مسند الیہ اسم ہو لیکن مسند میں کوئی فعل آئے، تو اب عبداللہ کیا ہے جی؟ یہ عبداللہ مسند الیہ ہے، لیکن کیا ہے جی؟ ساتھ میں اسم بھی ہے، اور آیا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ مسند ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ساتھ میں فعل بھی ہے۔ اب یہاں پر عبداللہ آیا، عبداللہ مسند الیہ آیا مسند، تو ہم نے کہا اب یہ عبداللہ آیا پورا
عبداللہ کام نہیں ہے، عبداللہ کام کرنے والا ہے، تو عبداللہ کیا ہو جائے گا جی؟ فاعل ہو جائے گا، عبداللہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، اور آیا کیا ہے جی؟ فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ آیا فعل ہے، تو یہی جملے کی تقدیر ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہوتے جملے کے اجزاء کو الگ الگ لکھ لینا کہ مسند کیا ہے، مسند الیہ کیا ہے، فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے۔ اب ہم نے ایک بات دیکھ لی کہ جملے فعلیہ کبھی فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، اور کبھی علامت فاعل اور مفعول بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ کبھی اس میں کیا آ جاتے ہیں؟ علامت فاعل اور مفعول بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے لکھا ہے کہ افراسیاب نے کھانا کھایا، افراسیاب نے کھانا کھایا۔ اب افراسیاب کیا ہے جی؟ مفعول ہے؟ نہیں، افراسیاب فاعل ہے۔ تو اب ہم اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں افراسیاب کیا ہے جی؟ فاعل ہے۔ اب اس کے ساتھ جو علامت آئی ہے وہ کیا ہے جی؟ نے ہے۔ نے کیا ہے؟ علامت فاعل، علامت فاعل۔ اب کھانا کیا ہے جی؟ ایک کام ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا، اور کھایا کیا ہے جی؟ اس کا مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ جو واقع ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ کبھی فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، اس کی مثال یہاں پر دی تھی، اور اس کے بعد کہا کہ کبھی یہ فعل، فاعل، علامت فاعل اور مفعول چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو آج کے سبق کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کے سبق کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر لیتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسند مسند دونوں اسم ہو، اور اس میں آخر میں فعل ناقص آتا ہے۔ فعل ناقص 5 ہیں، وہ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص، ان سے مل کر بنتا ہے۔ مثالوں میں آپ کے سامنے واضح ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم ہو، لیکن مسند میں کوئی فعل آتا ہے، اس کے آخر میں فعل نام آتا ہے، جیسے کھایا، پیا، لایا، گیا، یہ چیزیں، اور یہ کبھی فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے عبداللہ آیا، ٹھیک ہے؟ نیچے ہم نے لکھا ہے کہ فاطمہ گئی، فاطمہ گئی۔ تو اب یہ فعل اور فاعل سے مل کر بن گیا، اور کبھی علامت فاعل اور مفعول بھی اس میں آ جاتے ہیں، جیسے افراسیاب نے کھانا کھایا۔ اب افراسیاب فاعل ہے، کھانا جو ہے یہ فعل ہے، کھایا مفعول ہے، اور نے جو ہے علامت فاعل ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا لڑکے سبق یاد کر رہے ہیں۔ اب لڑکے کیا ہے جی؟ فاعل ہے۔ سبق کیا ہے جی؟ سبق یاد کر رہے ہیں۔ اس میں آپ علامت فعل، مفعول اور باقی چیزوں کو ڈھونڈ لیں گے، اور 10 مثالیں آپ جملہ اسمیہ کی، 10 مثالیں جملہ فعلیہ کی گھر سے لکھ کر لائیں گے، اور ان کی تقریر بھی کریں گے کہ اس میں مسند کیا ہے، مسند الیہ کیا ہے، اور فعل، فاعل، مفعول، علامت فاعل کیا ہے،